بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مسجد نبوی ابھی زیر تعمیر ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں امور مملکت میں مصروف ہیں۔ ہجرت مدینہ کو چند ہی ماہ ہوئے ہیں۔ بے پناہ مسائل کے علاوہ نومولود مملکت اسلامیہ کے استحکام اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدامات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی ترجیح ہیں۔ اچانک ایک باوقار خاتون اپنے 10 سالہ بچے کے ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضری کی طلبگار ہوتی ہے اور اجازت ملنے پر آگے آ کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا لخت جگر انس رضی اللہ عنہ ہے۔ میری آرزو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اپنی غلامی میں لے لیں اور ان کے لیے دعا فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نظر معصوم انس پر ڈالتے ہیں اور بارگاہ خداوندی میں دعا فرماتے ہیں، یا الہی، اس کے مال و اولاد میں اضافہ اور جو کچھ اسے دے دیں اس میں برکت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ حضرت انس نے 100 سال عمر پائی اور ان کی اولاد اور پھر ان کے بچوں کی تعداد 100 سے زائد تھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ والدہ کی ہدایت اور نصیحت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے لگے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات تک ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت فرماتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کام سے باہر نکلتا لیکن کھیل کود میں مصروف ہو جاتا۔ جب کافی دیر بعد گھر واپس آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اتنا فرماتے، میرے بیٹے کہاں رہ گئے تھے؟ اور میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچ سچ بتا دیتا۔ آپ تبسم فرما کر خاموش ہو جاتے۔ خدمت کے اس 10 سال عرصے میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سرزنش کی ہو یا کبھی مجھے ڈانٹا ہو۔ حضرت انس کی عظیم والدہ کا نام صلہ یا رملہ، لقب غمیسہ اور رمیسہ تھا، لیکن اپنی کنیت ام سلیم سے معروف ہوئیں۔ ابن سعد کے مطابق ان کا سلسلہ نسب یوں ہے: حضرت ام سلیم بنت ملحان بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدی بن نجار۔ ان کا انصار کے مشہور و معروف قبیلے خزرج کی شاخ بنو عدی اور بن نجار سے تعلق تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی والدہ سلمہ بنت زید کی پوتی تھیں۔ اس طرح ام سلیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خالہ ہوئیں۔ مالک بن نضر سے نکاح: حضرت ام سلیم کا پہلا نکاح بنو خزرج کے ایک نوجوان مالک بن نضر کے ساتھ ہوا، جن سے خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت انس پیدا ہوئے۔ ابھی مدینہ منورہ میں اسلام کی کرنیں پوری طرح منور بھی نہ ہوئی تھیں کہ ام سلیم نے مشرف با اسلام ہو کر انصار کی پہلی مسلم خاتون کا اعزاز حاصل کر لیا۔ ان کی شدید خواہش تھی کہ شوہر مالک بن نضر بھی اسلام قبول کر لیں، مگر وہ بار بار کے اصرار کے باوجود اپنے آبائی دین پر قائم رہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے اسلام کی شدید ترین مخالفت بھی کی۔ انس رضی اللہ نے بولنا شروع کیا تو ام سلیم رضی اللہ عنہ نے انہیں کلمہ طیبہ سکھا دیا۔ معصوم انس کا اپنی توتری زبان میں کلمہ طیبہ کا ورد والد کو پسند نہ آیا۔ مذہب کے معاملے پر میاں بیوی میں اختلاف تو پہلے ہی تھا، لیکن اب بیٹے کی اسلامی تربیت نے اختلاف کی خلیج مزید گہری کر دی۔ چنانچہ مالک بیوی بچے سے ناراض ہو کر شام چلا گیا، جہاں اسے کسی دشمن نے قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ام سلیم کو صورت و سیرت کے ساتھ بہت سی صلاحیتوں سے بھی نوازا تھا۔ وہ صبر و استقلال کے ساتھ مضبوط عزائم اور قوت ارادی کی مالک تھیں۔ بیوہ ہونے کے بعد مدینے کے کئی معززین ان سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ جب تک انس بچپن کی حدود پار کر کے فہم و شعور کی منزل طے نہیں کر لیتے، میں نکاح نہیں کروں گی۔ چنانچہ جب انس سن شعور کو پہنچے تو ان کے اپنے قبیلے بنو خزرج کے ایک نامور شخص زید بن سہل نے نکاح کا پیغام بھیجا، جو ابو طلحہ کے نام سے مشہور تھے۔ ام سلمہ ان کی نیک نامی سے تو واقف تھیں، لیکن وہ بت پرست تھے۔ ابو طلحہ کے بار بار اصرار پر ایک دن انہیں بلا بھیجا۔ جب وہ آ گئیں تو بولی، ابو طلحہ، تم اچھی طرح واقف ہو کہ میں ایک اللہ کی عبادت کرتی ہوں، جبکہ تم پتھر اور لکڑی کے بے جان بتوں کو پوجتے ہو۔ مسند احمد میں ہے کہ ام سلیم نے ابو طلحہ سے کہا، تم جانتے ہو کہ تمہارا معبود زمین سے اگی ہوئی لکڑی کا ہے، جسے انسان نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ایسا ہی ہے۔ ام سلیم بولی، پھر اس حقیقت کو جانتے ہوئے بھی تم بے جان پتھروں اور درختوں کی پوجا کرتے ہو، جو بڑی شرم کی بات ہے۔
اس گفتگو نے ابو طلحہ کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی اور شعور کے کسی گوشے میں دبی حق و صداقت کی کرنوں نے باطن منور کر دیا۔ چند دن کے غور و خوض کے بعد ایک صبح انہوں نے اپنے گھر میں بنے بت خانے کو توڑا اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ جب حضرت ام سلیم کو اس کی اطلاع ملی تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان سے نکاح کر لیا بلکہ اس خوشی میں حق مہر معاف کرتے ہوئے فرمایا، ابو طلحہ کا قبول اسلام ہی میرا مہر ہے۔ حضرت ام سلیم بھی دیگر مسلمان خواتین کی طرح مضبوط عزائم، پختہ ارادے اور اللہ و صاف کی مالک تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے ان میں صبر، استقامت، برداشت و درگزر، دلیری، شجاعت جیسے اعلیٰ صفات پیدا کر دی تھیں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلیم اور انصار کی چند خواتین کو غزوات میں اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے احد کے دن دیکھا کہ حضرت عائشہ اور میری والدہ ام سلیم پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر لاتی، زخمیوں کے منہ میں پانی ڈال کر پھر جلدی سے لوٹ جاتی، پھر بھر کر لاتی اور پھر پلاتی۔ حضرت ام سلیم غزوہ حنین کے موقع پر امید سے تھیں عبداللہ پیدا ہونے والے تھے۔ جب مکے کے لوگ میدان جنگ سے فرار ہونے لگے تو وہ ایک تیز دھار خنجر لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس خنجر کا کیا کرو گی؟ تو بڑے جوش سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی کافر آپ کے قریب آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی۔ حضور نے یہ جواب سن کر تبسم فرمایا۔ بھائی چارے سے متعلق تاریخی انسانی کا نہایت ہی بے تابناک سبق آموز اور منفرد کارنامہ ام سلیم ہی کے گھر پر انجام پایا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے انصار و مہاجرین کو میری والدہ کے گھر میں جمع فرمایا اور ان میں آپس میں بھائی چارہ کروایا، جسے مواخات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ام سلیم کے پہلے شوہر مالک بن نضر سے جلیل القدر صحابی حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک پیدا ہوئے، جبکہ دوسرے شوہر ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے کئی بچے پیدا ہوئے لیکن بچپن ہی میں وفات پا گئے۔ تاہم بعض کتب کے مطابق حضرت عبداللہ صحابیت کے عظیم منصب پر فائز ہوئے اور ان کی نسل بھی چلی۔ حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ ام سلیم کے ہاں ابو طلحہ سے ایک بیٹا ہوا جسے ہم سب بہت پیار کرتے تھے۔ ایک دن وہ بچہ فوت ہو گیا۔ والدہ کو بچے سے ان کی انسیت کا اندازہ تھا، لہٰذا انہوں نے بیٹے کے جسد خاکی کو غسل وغیرہ دے کر تیار کیا اور کمرے میں لٹا کر چادر ڈال دی، خود بھی بناؤ سنگھار کر کے تیار ہو گئیں۔ رات کو جب ابو طلحہ گھر واپس لوٹے تو انہوں نے آتے ہی بچے کے بارے میں پوچھا۔ جواب ملا کہ آرام و سکون میں ہے۔ اس پر وہ مطمئن ہو گئے۔ کھانا وغیرہ کھا کر فارغ ہوئے اور بستر پر سونے لیٹے تو صابر و شاکر اہلیہ نے ایک عجیب سا سوال کر دیا۔ بولی، اگر کوئی آپ کے پاس اپنی امانت رکھوائے اور کچھ دن بعد واپس مانگے تو کیا کریں گے؟ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسے فوراً واپس کر دینا چاہیے۔ بولی، اللہ نے ہمیں جو بچہ دیا تھا وہ ہم سے واپس لے لیا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے بچے کی تدفین کی اور خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اکلوتے بیٹے کی وفات کا بتایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہ بہت جلد تمہیں اولاد عطا فرمائے گا۔ چنانچہ عبداللہ پیدا ہوئے تو والد انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ آپ نے اجوا کھجور چبا کر بچے کے منہ میں ڈالی تو وہ اسے چوسنے لگا۔ آپ نے فرمایا، دیکھو انسان کو کھجور سے کیسی محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 ہجری میں حضرت زینب بنت حجش سے نکاح فرمایا تو ولیمے والے دن حضرت ام سلیم نے ایک برتن میں بہت سا ملیدہ بنا کر حضرت انس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنا کہ اس ہدیے کو قبول فرما لیں۔ سال جری میں غزوہ خیبر کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ سے نکاح فرمایا تو ام سلیم ہی نے انہیں اپنے گھر میں دلہن بنا کر تیار کیا تھا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے مکان پر تشریف لاتے تو ہماری والدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چمڑے کا فرش بچھا دیتی جس پر آپ قیل اللہ فرماتے۔ جب بیدار ہوتے تو میری والدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ اور جھڑے ہوئے بال ایک شیشی میں جمع کر لیا کرتی۔
صحیح بخاری میں حضرت انس سے مروی ہے کہ ایک واقعہ تحریر ہے کہ فرماتے ہیں ایک دن ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ ام سلیم سے کہا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز میں ضعف و نکاہت تھی۔ معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، اگر کچھ ہے تو کھانے کو دو۔ والدہ نے چند روٹیاں لپیٹ کر میرے کپڑے کے نیچے چھپا دی اور مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ اس وقت مسجد نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام بھی موجود تھے۔ میں سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر فرمایا، انس، تمہیں ابو طلحہ نے روٹیاں دے کر بھیجا ہوگا۔ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے فرمایا، چلو ابو طلحہ کے گھر چلتے ہیں۔ اس وقت تقریباً 80 صحابہ کرام موجود تھے۔ آپ سب کو لے کر ہمارے گھر آئے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھبرا کر ام سلیم سے بولے کہ ہمارے پاس تو ان چند روٹیوں کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے اور فرمایا، ام سلیم رضی اللہ عنہ، جو کچھ گھر میں حاضر ہیں لے آؤ۔ میرے پاس جو روٹیاں تھیں والدہ نے وہ خدمت اقدس میں پیش کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا چورا کر لو۔ پھر والدہ نے اس پر گھی ڈال کر ملیدہ بنا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اب 10 افراد کو کھانے پر بلا لو۔ یوں صحابہ کرام آتے رہے اور خوب شکم سیر ہو کر کھانا کھاتے رہے، یہاں تک کہ تمام 80 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ امام بخاری لکھتے ہیں، ام سلیم کو یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے اور اللہ کھانے میں برکت عطا فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے علاوہ کسی عورت کے گھر نہیں جاتے تھے سوائے حضرت انس کی والدہ ام سلیم کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے ان پر بہت رحم آتا ہے، کیونکہ ان کے بھائی نے میرے ساتھ رہ کر غزوے کے دوران شہادت پائی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں جنت میں گیا تو وہاں آہٹ کسی کے چلنے کی آواز آئی، تو پوچھا، یہ کون ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ گمیسہ بنت ملحان ام سلیم ہیں، انس بن مالک کی والدہ ماجدہ۔ حضرت ام سلیم کی وفات کا سال اور مہینہ معلوم نہیں، لیکن قیاس یہی ہے کہ انہوں نے خلافت راشدہ کے شروع میں وفات پائی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔